الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع للمذنبین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرما کر ہم سب کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ ان عظیم نعمتوں میں ایک نعمت رمضان مبارک کا عظیم مہینہ جو کچھ ہی دنوں کے بعد تشریف لانے والا ہے، وہ عظمتوں اور رفعتوں والا مہینہ ہمیں عطا کیا۔ رمضان مبارک کا وہ مہینہ اپنی تمام برکتوں، رحمتوں اور مبارک سعادتوں کو سمیٹے ہوئے ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں عبادت اور ریاضت اور کامیابیوں کے حصول کے لیے انسان کوشش کرے تو اللہ رب العزت اس کو اس مہینے کی برکت سے اس کی عبادتیں، اس کی ریاضتیں بھی قبول فرماتا ہے اور کامیابیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے میں انسان اگر اللہ رب العزت کی عبادت خلوص سے دل کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس مہینے کی عظمتوں اور رفعتوں کی وسیلہ سے اسے تقوی عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے جو کلمات طیبات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے، ان میں خالق کائنات نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ شخص ہے جو تقوی والا ہے۔ تقوی جو ہے یہ اللہ کے ڈر، اللہ کی عبادت، اس کی ریاضت اور اس کے احکام کی پابندی سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ میرے ہاں عزت والا، رفعت والا وہی انسان ہے جو عبادت، ریاضت اور میرے احکام کی پابندی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرے۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو آنے والا ہے یہ دیگر تمام مہینوں سے فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی عنایتوں اور اس کی کرم نوازیوں کا دریا جوش میں ہوتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں عبادت اور ریاضت کا اجر اور اس کا ثواب جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان اول لیلۃ من رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اس وقت آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ یہ اس مہینے کی فضیلت کو بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب رمضان مبارک کے مہینے کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. فَلَا يُغْلَقُ مِنْهَا بَابٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ. نہیں بند کیا جاتا کوئی بھی دروازہ آسمان کے دروازوں میں سے یہاں تک کہ رمضان کی آخری رات آ جاتی ہے. یعنی پورا مہینہ آسمان کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا. اور پھر فرمایا وَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُصَلِّي فِي لَيْلَةٍ کہ کوئی بھی بندہ مومن جب اس کی راتوں میں نماز ادا کرتا ہے، اس سے مراد فرضی نماز بھی ہے، نماز تراویح بھی ہے، نماز تہجد بھی ہے. یہ نمازیں جب بندہ ادا کرتا ہے إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ وَخَمْسَمِائَةٍ حَسَنَاتٍ بِكُلِّ سَجْدَةٍ. فرمایا اللہ رب العزت اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں لکھ دیتا ہے. یہ ہے اس رمضان مبارک کے مہینے کی فضیلت جو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ ویسے ہر مہینے کی اپنی فضیلت ہے، اپنی عبادات کا اس کے اندر اجر موجود ہے. ہر دن کی عبادت اس پر اللہ رب العزت جو ہے وہ اجر عطا فرماتا ہے. اس مہینے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ يَاقُوتٍ حَمْرَاءَ لَهَا 60,000 بَابٍ حَمْرَاءَ. فرمایا ایسے جو اس کے اندر عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے جو سرخ یاقوت سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی اس مہینے کا ادب و احترام کرنے والے، اس کی عزت کرنے والے، اس مہینے کی رفعتوں کو پہچاننے والے اور اس کے اندر اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کے ہاں جھکنے والے، فرمایا ان لوگوں کے لیے جو اس کے اندر عبادت کرتے ہیں وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ يَاقُوتٍ حَمْرَاءَ، ان کے لیے سرخ یاقوت سے ایک محل تیار کیا جاتا ہے جنت کے اندر. لَهَا 60,000 بَابٍ، فرمایا اس کے 60,000 دروازے ہیں. كُلِّ بَابٍ مِّنْهَا قَصْرٌ مِّن ذَهَابٍ مُوَشَّحٍ بیاقوت احمر، اور ہر باب پر ایک محل ہے جو سونے کا بنا ہوا ہے اور یاقوت سے اس کو مرصع کیا ہوا ہے، اس کی آرائش کی گئی ہے، اس کو زینت دی گئی ہے یاقوت کے ذریعہ سے. سونے کی انگوٹھی ہو، اس کے اندر یاقوت سرخ رنگ کا ناگ لگا ہوا ہو تو اس کی ایک اپنا ہی چمک اور دمک ہوتی ہے. تو فرمایا اس کے جو 60,000 دروازے ہیں ان دروازوں پر محل تیار کیے گئے ہیں جو محل سونے کے بنے ہوئے ہیں اور ان محلات کو یاقوت کے ذریعہ سے مزین کیا گیا ہے. خوبصورتی کے لیے یاقوت اس پر سجائے گئے ہیں. فَإِذَا صَامَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِّن رمضان، بس جب رمضان مبارک کے پہلے دن کا روزہ آتا ہے، پہلی گھڑی آتی ہے رمضان مبارک کے دنوں کی ابتدا ہوتی ہے، تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ الی مثلک اليوم من شہر رمضان، یعنی گزشتہ رمضان سے لے کر اس رمضان تک جتنے بھی بندے کے گناہ ہوتے ہیں، جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں صغیرہ گناہ، اللہ رب العزت اس رمضان کا ادب و احترام کرنے والے کے اس سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کل یوم 70,000 ملک فی صلاۃ الغد الی انتواری بالحجاب، ماہ رمضان کی رات یا دن میں جو کوئی سر بسجود ہوتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اسے جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے. اس کے بدلے میں ہر سجدے کے بدلے میں جنت میں ایک درخت ہوتا ہے. فرمایا وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ سَجْدَةٍ يَسْجُدُ فِي شَهْرِ رمضان بِلَيْلٍ وَنَهَارٍ شَجَرَةٌ يَسِيرٌ، ایک درخت لگایا جاتا ہے ہر سجدے کے بدلے میں. پھر جنت کی چوڑائی کو بیان کرتے ہوئے، اس کی لمبائی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یسیر الراکب فی ظلھا 500 عام، جس کے سائے میں گھوڑا، وہ جو درخت لگایا جاتا ہے اس کے لیے جنت میں، اس کے متعلق فرمایا کہ جس کے سائے میں گھوڑ سوار
500 برس تک چلتا رہتا ہے۔ یعنی اتنی فضیلت ہے ماہ رمضان مبارک کے مہینے کی، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، بیان فرمائی۔ اور یہ ساری فضیلت بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ترغیب دی جائے کہ اس مہینے کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس مہینے کے اندر عبادت کر کے، ریاضت کر کے اپنی آخرت کا سامان جمع کر لیں۔ عبادت اور ریاضت کے ذریعہ سے اس مہینے کی عظمتوں کو پا لیں۔ اور عبادت اور ریاضت کی فضیلت سے متعلق ایک اور روایت عبادت کی طرف ترغیب دیتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ چند حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گا، زیادہ ان کی وضاحت کی طرف نہیں جاؤں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے سامنے آ سکیں اس مہینے کی عظمت کے حوالے سے، کیونکہ ابھی چند دن باقی ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس مہینے کی فضیلت ہمارے ذہن میں آ جائے، تاکہ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم اس مہینے کا ادب و احترام کر کے اس کے اندر جو اللہ رب العزت کی طرف سے فیوز و برکات اور اللہ کی رحمتوں کا جو نزول ہوتا ہے، ان رحمتوں کو سمیٹ لیں، کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں۔ پچھلے سال بہت سارے لوگ ہمارے درمیان موجود تھے جو اب موجود نہیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس مہینے کی عظمتوں کو پانے کے لیے اس کے اندر عبادت، ریاضت اور اس کا ادب و احترام ضروری ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے کوئی ایسا ارشاد فرمائیں جس پر اگر میں ہمیشگی کروں، اس پر عمل کرتا رہوں تو میں جنت کا حقدار بن جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل بتائیں کہ وہ عمل کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں یا جنت کا حقدار بن جاؤں۔ تو سب سے پہلا ارشاد گرامی جو وصیت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو کی، فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کے بعد جو عمل کیا جائے گا وہ عمل قبول ہوگا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ اگر کوئی مشرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو الہ مانتا ہے، تو اس کا کوئی عمل بھی خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ عمل کی مقبولیت کی شرط یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا اور تمام پیغمبروں اور رسولوں کی رسالت کا اقرار کرنا۔ تو حضور نے جو اس کو وصیت فرمائی، آخرت میں کامیابی کی اور جنت کے حصول کی وصیت تھی، وہ یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، آپ نے ارشاد فرمایا فرضی نماز کو ادا کرنا۔ فرض نمازیں، دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور بہت سارے لوگ ہم میں سے غفلت کرتے ہیں، نماز کو اہمیت نہیں دیتے، اور فرض رکن کو جو لوگ اہمیت نہیں دیتے، آخرت میں ان کے لیے یہ وبال جان بنے گا اور ان کے لیے سزا اور جہنم میں جانے کا یہ سبب بھی بن سکتی ہے یہ چیز۔ تو سرکار نے فرمایا کہ فرضی نماز جو ہے، فرض نماز، اس کو قائم کرو، تقیم الصلاۃ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور جو زکوٰۃ فرض ہے اس کو ادا کرنا۔ یہ آخرت کے اندر کامیابی کی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی اور جنت کے حصول کے لیے جو صحابی رسول کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما رہے ہیں وہ یہ ہے۔ صحابی نے عرض کیا نا، یا رسول اللہ جنت کے حصول کا کوئی طریقہ بتائیں، تو حضور اسے طریقہ بتا رہے تھے اور یہ ارشاد فرمایا، ایک تو نماز کو نہیں چھوڑنا، فرضی نماز جو ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز جو اللہ رب العزت نے فرض کی ہے اس کو ادا کرو، اس کو قائم کرو، اس کے ارکان، اس کی ادائیگی، اس کے اندر جو فرائض واجبات ہیں اور اس سے پہلے پاکیزگی، یہ ساری چیزیں قائم کرنے کا یہی معنی ہے کہ صحیح طریقہ جس طرح سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر نماز سکھائی گئی ہے، اس طریقے سے نماز کو ادا کرنا۔ اور پھر فرمایا زکوٰۃ جو فرض ہے اس کو ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اب جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اموال میں سے
جو زکوٰۃ بنتی ہے یتیموں، مسکینوں، غریبوں، ابن سبیل اور مسافروں کا حصہ جو ہے وہ نکال کر جہاں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق ہیں، ان کو زکوٰۃ لگتی ہے، وہاں وہاں اس زکوٰۃ کو پہنچائیں، کیونکہ جو مال اللہ رب العزت دیتا ہے اس مال میں سے غربا، مسکین، یتیموں کا حصہ ہوتا ہے اور بے سہارا لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، اس کو ادا کرنا بھی فرض ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے چیز جو بتائی وہ ایمان اللہ کی ذات پر، پھر نماز کا حکم دیا، اور پھر زکوٰۃ جو فرض ہے اس کو ادا کرنے کا بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ دیہاتی کا جو سوال تھا اس پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ 4 وصیتیں اسے کی، ان چیزوں کا حکم دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نماز کو اس کے وقت پر قائم کرنا ہے، زکوٰۃ اگر فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور پھر فرمایا رمضان کا مہینہ اگر پاؤ، رمضان آ جائے تو اس کے روزے رکھنے ہیں۔ جب سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تو دیہاتی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان باتوں پر میں تو میں کوئی زیادتی کروں گا، نہ اس میں کوئی کمی کروں گا۔ جب وہ پیٹھ پھینک کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جانے لگا، یعنی مسجد سے جہاں سرکار اس کو حضور نے اسے واعظ فرمایا وہاں سے باہر نکلنے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، کہ جو شخص کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھ لے۔ جب حضور نے اسے وصیت فرمائی نا کہ یہ 4 عمل کرنے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ اگر فرض ہے تو ادا کرنی ہے، روزہ فرض ہے تو روزہ ادا کرنا، روزہ رکھنا ہے، اس نے کہا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو آپ نے ارشاد فرمایا نہ تو اس میں کوئی کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا اس طرح عمل کروں گا۔ تو حضور نے پھر صحابہ کرام کو جب وہ حضور کی بارگاہ سے اٹھ کر چلا گیا، پیٹھ پھیر کر جانے لگا، تو حضور نے فرمایا اگر کسی نے کوئی جنتی شخص دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، یعنی اس نے یہ عہد کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا اس پر عمل کروں گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان پر عمل کریں۔ اسی طرح عبادت کی ترغیب، کیونکہ رمضان مبارک آنے والا ہے، ویسے بھی ہر سال پورا سال جو ہے وہ نماز تو فرض ہی ہے، پورا سال نماز فرض ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ رمضان کے روزے جو ہیں وہ 1 مہینہ آتے ہیں، 1 مہینہ ہمیں اللہ رب العزت نے اس کی بھی بے شمار فضائل بیان کیے اور اس مہینے کی عظمت کو بیان کیا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ عظمت والا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہاری ہدایت اور تمہاری رہنمائی کے لیے قرآن کو اتارا گیا ہے۔ تو یہ قرآن کے نزول کا مہینہ بھی ہے۔ اس اعتبار سے پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور روزے کی فرضیت کا سبب بیان کرتے ہوئے اور کیوں روزہ فرض کیا گیا فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور پھر جو میں نے آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی تھی خطبہ کے اندر، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے فرمایا جو تقوی والا ہے، جو اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بسر کرنے والا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارنے والا ہے، وہی اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ تو یہاں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ عبادت کی ترغیب دلاتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک دن میں صبح کے وقت چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر لے اور جہنم سے دور کر دے۔ یہ صحابی رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
جنت کے اندر حصول کا طریقہ پوچھ رہے ہیں اور جہنم سے آزادی کا طریقہ پوچھ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ سَأَلْتَ عَظِيمًا کہ تو نے ایک عظیم چیز کے متعلق مجھ سے سوال کیا ہے کہ جنت کا حصول اور جہنم سے دوری. فرمایا وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ کہ جس کے لیے اللہ رب العزت اس چیز کو آسان کر دے وہ اس کے لیے آسان ہے. اور پھر آپ نے فرمایا تعبد اللہ کی عبادت کرو لا تشرک بہ شیئا اس کے ساتھ کسی ذات کو شریک نہ ٹھہراؤ. وتقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرنا. وتؤتی الزکات زکات ادا کرنا. وتصوم رمضان کے روزے رکھنا. وتحج البیت اور بیت اللہ کا حج کرنا. یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جنت کے اندر جانے کا اور جہنم سے چھٹکارے کے لیے یہ عمل اگر کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور پھر یہ بھی ساتھ فرمایا لقد سألت عظیما تو نے عظیم چیز کے متعلق سوال کیا. اور پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَيَسِرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ یہ اسی کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسانی فرما دے جس کو اللہ توفیق عطا فرما دے. اب اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں بلکہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے کسی ایسے عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں پسند ہی نہیں فرمایا. اللہ رب العزت نے اگر توفیق دی ہمیں توفیق کی طرف ہم راغب نہیں ہو رہے اس کی وجہ اور سبب کیا ہے کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا نہیں فرما رہا. کیونکہ حضور کا ارشاد ہے کہ وہی یہ عمل کرے گا جس کے لیے اللہ آسان فرمائے. تو اللہ ہمارے لیے نماز کو آسان کیوں نہیں کر رہا؟ اس کی وجہ اس کا سبب ہے کہ ہم عملی طور پر بہتر نہیں ہیں اگر ہم نمازوں سے غافل ہیں. اور پھر رمضان مبارک کے مہینے میں نوجوان اٹے کٹے پھر رہے ہوتے ہیں روزے نہیں رکھتے. کہتے پوچھیں جی کیوں نہیں رکھتا؟ جی نہیں جی گرمی بڑی ہے دن کو مزدوری کرتے ہیں. پہلے دور میں بھی لوگ مزدوری کرتے تھے. گرمی جو ہے عرب کے اندر جتنی گرمی پڑتی ہے اتنی ہمارے علاقوں کے اندر گرمی نہیں پڑتی ہے. اس کے باوجود وہ لوگ اس دور کے اندر آج کل تو ہر طرف سہولیات اے سی وغیرہ آ گئے ہیں عرب کے اندر ہم سے زیادہ بندوبست ہو گیا. لیکن اس دور کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس دور کے اندر تو وہاں سایہ بھی موجود نہیں ہوتا تھا درخت بھی نہیں تھے کوئی چیز نہیں تھی. لیکن پھر بھی صحابہ کرام جو ہے گرمیوں کے اندر سخت گرمیوں کے اندر بھی روزے رکھا کرتے تھے. اور پھر نفلی روزوں کی بھی صحابہ کرام کثرت کیا کرتے تھے. بے شمار احادیث مبارکہ اس حوالے سے موجود ہیں کہ سفر کے اندر جاتے ہوئے بھی صحابہ کرام روزے سے ہوا کرتے تھے. اور اس حوالے سے حدیث مبارکہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو تفسیر تبیان القرآن کے اندر کتب علیکم الصیام کے ضمن میں شہر رمضان الذی انزل فی القرآن کے ضمن میں جہاں نفلی روزوں کا ذکر آیا ہے وہاں اس عبارت کو آپ پڑھیں اس سارے حصے کو پڑھیں وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام سفر کے اندر نفلی روزہ رکھا کرتے تھے. وہ ایک واقعہ اس طرح کبھی آتا ہے کہ نفلی روزہ رکھا ہوا تھا یا روزہ رکھ کر صحابہ کرام شدید گرمی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا تو آپ نے پانی کو بلند کر کے سب کے سامنے پانی پیا کہ شدید گرمی اور تکلیف کے اندر جو ہے اس روزے کو چھوڑنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. ایسی صورتحال بھی پیش آتی رہی ہے لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے اس طرف نہیں جاؤں گا. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ایسے جو صورتحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ کرام کے حوالے سے اس پر بھی گفتگو ہوگی. تو یہاں پر جو میں بیان کر رہا تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اسی کے لیے آسانی فرماتا ہے اس کو توفیق عطا فرماتا ہے جو اللہ کی طرف راغب ہونا چاہتا ہے اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے اور جنت کے حصول کے لیے کوشش کرنا چاہتا ہے. پھر آپ نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر کیا میں تمہیں بلائی کے دروازے نہ بتاؤں؟ یہ جب معاملہ ہوا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے رکھو حج کرو زکوٰۃ ادا کرو تو اس کے بعد آپ نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر کیا میں تمہیں جو بلائی کے دروازے ان کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور رہنمائی فرمائیے. تو حضور نے فرمایا الصوم جنۃ آپ نے فرمایا روزہ ڈال ہے روزہ ڈال ہے. اور پھر میں وصدقۃ تطفئ الخطیئۃ
صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. کما یطفئ النار الماء، جیسے پانی جو ہے وہ آگ کو بجھا دیتا ہے، ایسے صدقہ جو ہے وہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے. وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، اور بندے کا رات کے آخری حصے میں یا درمیانی حصے میں نماز ادا کرنا، یعنی نماز تہجد ادا کرنا، یہ بھی انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. نماز تہجد جو پڑھتا ہے، اور یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب چیزیں ہیں کہ صدقہ و خیرات کرتے رہنا، روزہ رکھنا، اکثر روزے سے رہنا، کیونکہ نفس امارہ جو ہے اس کو کچلنے کے لیے روزہ جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے. اور انسان جب پیٹ بھرا ہوا ہو اور کھانے پینے کے اندر لگا رہے تو نفس امارہ جو ہے وہ اس وقت قابو میں نہیں آتا ہے. جب اس کو بھوک دی جائے تو پھر وہ عبادت کی طرف راغب ہوتا ہے. اس لیے ہمیں رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا کیا گیا ہے، اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی موجود ہیں. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اس کی اہمیت موجود ہے رمضان المبارک کے مہینے کی. اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ صرف کھانے پینے سے آپ پرہیز کر لیں اور باقی جو عمل ہے وہ آپ اسی طرح کرتے رہیں. ہمارے علاقے میں یہ ہوتا ہے جی کہ یہاں لوگ اکثر رمضان المبارک کے مہینے میں ٹائم گزارنے کے لیے کھیلوں کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ اتنی عظمتوں اور رفتوں والا مہینہ ہے کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنے چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے. اگر وقت گزارنا ہے تو اللہ کی یاد میں گزاریں. وقت گزارنے کے لیے لوڈو کھیلنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ کون سی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے؟ تاش کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کون سی اللہ کی رحمتوں کا حصول کا ذریعہ ہے؟ یہ مہینہ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے حصول کا ذریعہ ہے. اور پھر فرمایا صرف تمہاری بھوک کھانا پینا چھوڑنا اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ چغل خوری، بددیانتی، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ ساری چیزیں بھی چھوڑنی پڑیں گی. اگر بندہ یہ نہیں چھوڑتا تو اللہ کو ہماری بھوک سے تو کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے مہینہ عطا کیا گیا. پرہیزگاری صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، پرہیزگاری اس چیز کا نام ہے کہ کھانا پینا بھی صبح سے لے کر شام تک آپ چھوڑے رہیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہیں. جھوٹ کو بھی چھوڑ دیں، غیبت کو بھی چھوڑ دیں، چغل خوری کو بھی چھوڑ دیں، دیگر جو فضولیات ہیں، لو لہاب کے کام ہیں، ان کو بھی چھوڑنا اس چیز کا نام پرہیزگاری ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور، جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ نہیں چھوڑا، والعمل به فلیس به حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اس پر جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو رب تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا ہونے کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، دوسرے بےہودہ کام بھی کر رہا ہے، سارے کاموں کے اندر مبتلا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ایسے شخص کے روزے کی اللہ رب العزت کو اس کا بھوکا رہنے کی اللہ رب العزت کو کوئی حاجت نہیں ہے. اسی طرح سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ان الصیام لیس من الطعام والشراب ولکن من الکذب والباطل واللغو، کہ روزہ صرف کھانے پینے سے باز رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ جھوٹ، گناہوں اور بیکار چیزوں سے بچنے کا نام ہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا اشارہ. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے احتساب ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے جو گناہوں سے بچا رہا، گناہوں سے توبہ کر لی، استغفار کر لی، گناہ چھوڑ دیے، تو اللہ رب العزت اس کے گزشتہ گناہوں کو رمضان ایمان اور احتساب کی حالت میں رکھا. اپنا احتساب کرتے ہوئے چغلی، ڈاکہ، ہر قسم کی بددیانتی سے بچتے ہوئے رمضان مبارک کے مہینے کا روزہ رکھا تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو حضرات محترم، رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے ہم سب کو تیاری کرنی چاہیے. لو لہاب دوسری جو چیزیں ہیں، اور پھر ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ رات کو پوری رات جو ہے وہ میچ کھیلنے میں لائٹیں لگا کر پوری رات کھیلتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ رات جو ہے عبادت کے لیے دی ہے، کھیلنے کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ اس رات کے اندر جتنا حصہ میسر ہو سکے نماز تراویح پڑھیں.
نماز تراویح پڑھتے نہیں ہیں، میدانوں میں جا کر پہنچ جاتے ہیں، وہاں انتظار کرتے رہتے ہیں کہ مسجد سے کب جو ہے وہ دعا مانگنے کی آواز آئے گی، دعا مانگ کر فارغ ہوں گے تو ہم اپنا میچ شروع کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ حضرات محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد آخرت کی جو زندگی ہے اس میں بھی ہم کامیاب و کامران ہو جائیں، تو پھر اللہ رب العزت نے جس طرح اس رمضان المبارک کے مہینے کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اس کی فرضیت کو سمجھتے ہوئے سرکار نے جس طرح اس کے فضائل کو اور اس کی عظمتوں کو حاصل کرنے کے ہمیں تلقین فرمائی ہے، اس طرح ہم اس مہینے کو اگر گزاریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہوں گے، آخرت میں بھی ہماری کامیابی جو ہے وہ ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔